مہمان خصوصی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب نقطہداں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب، آپ کے شاگرد خاص حضرت علامہ مولانا محمد شعیب الحسن قادری صاحب خطیب اعظم لاہور، آپ ہماری محفل کی زینت بنے۔ میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو کہ مالک کریم آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان محفل محترم راجہ معین صاحب کو، راجہ وقار صاحب، راجہ ذوالفقار صاحب اور آپ کے برادران کو، جنہوں نے خوبصورت انداز میں خوبصورت آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک سجائی۔ بلا تاخیر جو احباب تھوڑے پیچھے بیٹھے ہیں گزارش کروں گا کہ قریب آ جائیں کیونکہ ہم اطمینان کے ساتھ علامہ صاحب کو سماعت فرما سکیں۔ جتنے احباب میرے دائیں جانب پیچھے تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں قریب تشریف لے آئیں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شیر و شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد شعیب الحسن قادری صاحب کو کہ آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء۔ صلونا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان الصلاۃ والسلام منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے، جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو، سوہنا قریب ہووے، منگو دعا شالا انجدا کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیا عطاواں، کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیا عطاواں، جنوں خیر پاوے سوہنا، جنوں خیر پاوے سوہنا، نہ کدی غریب ہوئے، منگو دعا شالا انجدا نصیب ہو۔ عظمت حسین پاک دی
پاک دی کی دساں تہانوں عظمت حسین پاک دی کی دساں تہانوں بنیا جیتی سواری بنیا جیتی سواری رب دا حبیب ہووے منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہووے اور جدوں آگے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے جدوں آگے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے قدمان چوم لواں میں قدمان چوم لواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہووے جدوں آوے موت سانوں جدوں آوے موت سانوں سوہنا قریب ہووے منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہو حمد و ثنا کے بعد حضور آقا نامدار شفیع روز شمار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات اقدس تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد بانیان محفل جناب عاشق مدینہ راجہ محمد اشتیاق صاحب اور جناب محترم راجہ معین صاحب عاشق رسول جناب راجہ وقار صاحب عاشق مدینہ راجہ توقیر صاحب عزت مآب راجہ کامران صاحب اور راجہ ذوالفقار صاحب اور انہاں دے نال نال مینوں جنہاں نے حکم دیتا اور میں تواڈے کول حاضر ہویا تاکہ میری تواڈی حاضری حضور دی بارگاہ دے اندر لگے میرے برادر محترم جناب راجہ معظم صاحب اور قبلہ صاحبزادہ پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے نال اس جگہ تے علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ اور اس جگہ تے میں نکما بھی آیا تساں تشریف فرماؤ خالق کائنات کی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالی حضور دا صدقہ ساڈی اے ناقص حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرما میں جڑے نام مینوں ملے نے اوتے میں لے لینے بول چکیا ہوں اس تو علاوہ میں نام جاندا نہیں جو علماء کرام اتنے بیٹھے ثنا خان مصطفیٰ اور تسی بھی آئے ہو بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جڑے بیچارے خود اشتہار لا رہے ہوندے نے انہاں دا نام اشتہار چ نہیں لیکن پھر بھی وہ اتنی محبت نال اس وجہ تو لا رہے ہوندے کہ اسی اشتہار اس وجہ تو لا رہے ہیں کہ یہ ساڈا نام آوے
یہ ساری ذات کا مسئلہ نہیں، اسی اشتہار تا لا رہے ہیں مصطفیٰ دی بات کا مسئلہ، اتنے وہ بھی چل کے آئے ہوئے تے قبلہ بالکل پریشان نہیں ہونا جنہاں دا نام نہیں آیا، جنہاں لجپالاں واسطے آئے ہیں وہ ساڈے نام ہی جان دے، ساڈی محبت دی اوقات بھی جان دے، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہونا، ٹائم تساں ویکھ لیا ہے کہ کی ٹائم ہو چکے ہیں، مینوں تہاڈی نیندر دا اپنے تو زیادہ خیال ہے، کیونکہ مینوں اج خود بڑی آئی ہوئی ہے کہ سفر تے پھر جاگ جاگ کے نا اس وجہ تو معاملات پھر تمہیں پتہ پھر انسان ہویا نا جی، تے اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، جویں تساں خوش ہو کے بیٹھے ہو نا، یہ تہاڈا ملک کوئی نہیں دے سکتا، ان دی وجہ ہے کہ کسی نو جناب سیاسی جلسے چ لالچ ملتی ہے کہ جناب تو آئے گا تینوں 500 روپے کرایہ ملے گا، کسی نو لالچ ملتی ہے کہ تیرے پتر نو نوکری لوا دیں گے، کسی نو لالچ ملتی ہے تو آئے گا تے تیرے گھر دیاں باہر دیاں سیڑھیاں پکیاں کرا دیں گے، کسی نو لالچ ملتی جناب تیری نالی صاف کرا دیں گے، ہر کسی نو لالچ ملے وہ سیاسی جلسے جاوے، لیکن اتنی دیر وہ پھر بھی نہیں بنتا، پھر بھی اٹھ کے چلا جائے گا کہ یار اے فضول دیاں گلاں کر رہے ہیں، اسی اتنے بیٹھنا ہی نہیں، اس جگہ تے ہر بندہ آیا ہے اور ہر بندہ بغیر کسی لالچ تو آیا ہے، کیونکہ اتنی دیر کوئی بندہ کوئی لنگر دی لالچ تے بھی نہیں بنتا، ہر بندہ جناب اپنے گھروں کھا کے ہی آتا ہے، اتنے ہر بندہ آیا ہے اور بغیر لالچ تو آیا ہے، صرف ایک وجہ تو آیا ہے کہ مولوی نو جا کے کی گل کران گے، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، بس یار دی گل سنا، اساں ایتھے حضور دی گل سنن آیا، میں سنان آیا، تساں سنن آئے ہو، ماشاءاللہ میرے تو پہلے تساں ثنا خوانی بھی سن لئی، حضور دی تعریف تساں پہلے بھی سنی، تساں قرآن پاک دی تلاوت بھی سنی، کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں، جے میں ماشاءاللہ پہلے خوش ہو کے بیٹھے سو ہون بھی تہاڈے چہرے چمک رہے، بس ایویں تقریر دے اختتام تک ایویں خوش ہو کے بہنا، جے میں پہلے سبحان اللہ کہہ رہے سو ایویں کہندا رہنا، جے زیادہ تنگ آ جاؤ نا پھر جزاک اللہ کہہ دے، جے مینوں پتہ چل جائے بندے تنگ نے میں چھوڑ دینا، ہاں جی اللہ تعالیٰ جزا دے، خوش رہو آباد رہو۔ ویسے بھی بندہ سبحان اللہ جدو کہندا نا، تسی علماء تو سنیا ہونا ہے، سبحان اللہ کہن نال بندے دے نام دا درخت جڑا نا وہ جنت تے چلا جائے۔ اچھا پھر بڑی گل اے ہے او دی چھاں اتنی لمبی چوڑی ہوندی کہ درخت دے تھلوں جدو گھوڑا اس طرف دوڑایا جائے نا، بجلی رفتار گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے وہ چھاں نہیں رکے گی، ادھر لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، وہ اتنا بڑا درخت ہوئے گا، سبحان اللہ کا درخت تے لگدے ہی لگدے، تے بندہ کہندا نا سبحان اللہ، سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ کی ہے پاک ہے، سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، ترجمہ کی سمجھا، ہر بندے نو پتہ ہے کہ دا مطلب کی ہے، اللہ یار بولو تے صحیح اللہ، میں نے پتا تسی کیویں دی تقریر سننا چاہ رہے ہو، تھوڑا جہا میں تانوں سمجھا لواں کہ تقریر کیویں سننی، پھر میں وہ سنا بھی دینا۔ اچھا سبحان اللہ دا مطلب کی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تسی مینوں یہ دسو میں سبحان اللہ نہ کہاں رب دی شان وچ گھاٹا آنا ہے، یا تسی نہ کہو رب دی شان گھٹنی نہیں گھٹنی؟ سبحان اللہ دا مطلب ہے رب پاک ہے، اسی جدو سبحان اللہ کہنے ہیں نا رب تے اوویں ہی پاک ہے، لیکن جدو اسی کہنے نا سبحان اللہ رب کہندا تساں مینوں پاک کیا میں تانوں پاک کر دیا، تساں ایویں بس خوش ہو کے سبحان اللہ کہندے رہنا، انشاءاللہ گل چلتی رہے گی۔ ہن ذرا نا تیار ہو پڑھیے سبحان اللہ، ہاں جی یار انج اپنے تعداد ویکھو تے آواز ویکھو، اچھا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا اے
حبیب اسد تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر چھوڑیا ہے آؤ ذرا توجہ کرو کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جنہاں دی انگلی دا اشارہ ہوئے تے ڈوبیا سورج مڑ کے واپس آ جاتا ہے انہاں دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جنہاں دی انگلی دا اشارہ ہوئے تے چن دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے انہاں دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جس ویلے میرے کریم آقا جس ویلے ہجرت دی رات نکلن لگن کافر جس ویلے تلواراں لے کے کھڑے ہون میرے کریم آقا ایک مٹھی مٹی دی اٹھا کے سٹ دے جاون ہر بندہ ہی اندھا ہو جائے کسے نو میرے آقا نظر ہی نہ آون او میرا نبی جنہاں دا ذکر اللہ نے بلند کر چھوڑیا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جنہاں دا حکم ہوئے تے درخت جڑے نے چل کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاون اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جنہاں جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا چلن تے جڑا ہے پتل میرے آقا تے چھاواں کر دیندے نے او نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جنہاں دا آرڈر ہوئے تے پتل جڑے نے بارشاں برساونیاں شروع کر دیون جنہاں دا حکم ہوئے تے ہرنی تر کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاوے ہرنی اپنا بچہ بھی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے پیش کر دے سنو سنو کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جڑا نبی آیا تے ماواں نو عزتاں ملیاں نے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جڑا نبی آیا تے باپ نو رتبہ ملیا ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جڑا نبی آیا تے بھائی نو پہچان ہوئی ہے کس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے اس نبی دا ذکر بلند کیتا ہے دیاں زندہ دفنائیاں جاندیاں سب میرے آقا نے عزت دیتی ہے اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے اتنا بلند کیتا ہے اذان اندر رب دا نام آیا ہے نالی میرے آقا دا نام آیا ہے قرآن چلا دا نام آیا ہے نالی میرے آقا دا آیا ہے عرشاں تے رب دا نام ہے نالی میرے آقا دا آیا ہے فرشتے اللہ دا ذکر کرتے نے نالی میرے آقا دا کرتے نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک عرشاں تو لے کے فرشاں تک جس جگہ تے رب دا ذکر ہو رہا ہے اس جگہ تے میرے آقا دا ذکر ہو رہا ہے اس جگہ تے میرے آقا دا بھی نام لیا جا رہا ہے اس وجہ تو رب نے فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک فرمایا اے حبیب اساں تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر چھوڑیا ہے بلکہ میں کی آتا ہے کہ سرائکی شاعر بولیا ہے شاکر شجاع بادی بول کے کہہ گیا کہ ذکر تیرے یار دا مولا تو راضی میں اپنا ہاتھ دھرے جو ہے محبوب تاول عرش تے تو نہ گھنے میں اتھ چمے تارے بنا ذکر تیرے یار دا مولا کرے میرے کریم آقا دے غلاموں اس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جس نبی دے نال ہر کسے نے پیار کیتا ہے جنہاں دی عزت تے پیارا دینا تیرے میرے واسطے ہر بندے واسطے ضروری ہے آؤ میں لے کے جاواں سونے نبی دی بارگاہ دے اندر میرے نبی نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے جس نبی دا ذکر اللہ نے بلند کیتا ہے جس نال پیار رب نے کیتا ہے اس نبی نال تساں تے میں کیویں پیار کرنا ہے سنو سنو راجہ معین کی دعوت تے آوانا لے او محمد عربی دے
فقیرو آؤ سنو کہ میرے آقا نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے، میرے آقا دی عزت تے پیرا دینا تے کیویں دینا ہے، میرے نبی نال وفاواں کرنیاں تے کیویں کرنیاں نے۔ آؤ میں جنگ احد اندر لے کے جاواں، اسے شوال دے مہینے دے اندر جنگ احد دا مارکا بھی آیا ہے۔ آؤ پھر اسے وجہ تو احد دی گل کرتے جائیے، میرے آقا نال کیویں پیار کرنا ہے، آقا دی عزت تے کیویں پیرا دینا ہے۔ آؤ میں نبی دے چاچے دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں، حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں۔ ایک وقت ایسا آیا ہے میرے کریم آقا جس ویلے صفا دی پہاڑی تے چڑھے نے، میرے آقا نے جس ویلے نبوت دا اعلان بھی کر دیتا ہوا ہے۔ اج میرے آقا صفا دی پہاڑی تے چڑھے نے، جس ویلے صفا مروہ تے میرے آقا تشریف لے کے گئے نے، ابو جہل نے میرے آقا نو دیکھے آئے، انہوں پتہ چلے آئے بڑے بڑے سردار اس محمد دا کلمہ پڑھتے پئے نے، بڑے بڑے لوگ دی طرف جاندے پئے نے۔ اج پتہ چلے آئے صفا دی پہاڑی تے ابو جہل چل کے آ گیا ہے، آ کے میرے کریم آقا دے بارے نازیبا گلاں کیتیاں نے، میرے آقا نو جس ویلے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں نے، میرے کریم آقا نے گلاں سنیاں نے، نالے میرے آقا چپ رہ گئے نے۔ اوے سنو سنو اے اج دیاں دین والیاں نو گلاں نہیں ہو رہیاں، اج دین والیاں تے گلاں نہیں ہو رہیاں، بلکہ جس ویلے میرے آقا نے دین دا پیغام دیتا ہے، میرے آقا نو ابو جہل نے گلاں کیتیاں نے، میرے نبی نے پھر بھی دین دا پیغام نہیں روکیا، میرے نبی نے پھر بھی اسلام دی دعوت دیتی ہے، دین دی دعوت میرے آقا نے دیتی ہے۔ اج بھی جڑے دین والیاں تے ظلم کردے نے، دین والیاں نو گلاں کردے نے، دین والیاں نو گالیاں دیندے نے، او ابو جہل دے روحانی اولاد ہے۔ آؤ سنو میرے نبی نو جس ویلے گلاں کیتیاں گئیاں، سونے نبی سن دے پئے نے، لیکن میرے آقا بولے کوئی نہیں، میرے آقا نے سن دے رہے نے۔ اتنی دیر اندر جس ویلے ابو جہل نے دیکھے آئے میرے آقا بولے کوئی نہیں، اندے ہاتھ تے چھڑی لگ جاتی ہے، ڈنڈا زمین تو اٹھاندا ہے، اٹھا کے سنو میرے نبی نو ماریا ہے۔ جس ویلے میرے کریم آقا سونے آقا نو جس ویلے ڈنڈا لگیا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے بدن چوں خون بہنا شروع ہوا ہے۔ اوے سنو میرے کریم آقا 1,26,000 نبیاں دا امام ہے، میرے آقا دے بدن تو جس ویلے خون بہنا شروع ہوا ہے، میرے کریم آقا ٹرے نے، اس جگہ تو ابو جہل نکلے آئے، میرے آقا آئے نے خانہ کعبہ دا کے طواف کرنا شروع کیتا ہے، لیکن اس جگہ تے ایک لونڈی دیکھ رہی ہے، انہیں دیکھے آئے میرے آقا تے ڈنڈے برسائے گئے نے۔ اتنی دیر اندر میرے آقا دا چاچا حضرت امیر حمزہ شکار کرنے واسطے گئے ہوئے نے، جدو واپس آئے نے اس لونڈی نے جا کے حضرت امیر حمزہ نو روکے آئے، حالے امیر حمزہ نے کلمہ نہیں میرے آقا دا پڑھیا، جا کے روکے آئے، آندی اج تیرے بھتیجے نو کسے نے مارے آئے، انہیں کہا بول کس نے مارے آئے، کہندی یہ مکے دا سردار ہے جنوں ابو جہل کہندے نے، انہیں میرے آقا نو مارے آئے۔ اج میرے کریم آقا دے بدن تو خون بہنا شروع ہوا ہے۔ اے سنو میرے کریم آقا سونے نبی دے چاچے نے جس ویلے سنیا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے چاچے نے سنیا ہے، آپ دی عادت جس ویلے شکار تو واپس آندے، آپ خانہ کعبہ دے اندر آندے، خانہ کعبہ دا طواف پہلے کر دے، بعد جاندے تے جس ویلے مکے دے اندر دیکھنا سرداراں دیاں ٹولیاں بنیاں ہویاں نے، انہاں کو سلام دعا کر کے پھر واپس کر کے اندر جانا۔ اج وقت آیا ہے میرے نبی دا پتہ چلیا ہے، کسے نو سلام نہیں کیتا، جا کے خانہ کعبہ دا طواف ہی نہیں کیتا، ابو جہل کول گئے نے، جا کے ڈنڈا اٹھایا ہے، اٹھا کے جس ویلے چلے گئے نے، اس جگہ تے گئے تے دیکھے ابو جہل بیٹھا آیا ہے، آپ نے پتہ کی کیتا ہے، انہوں مارنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جس ویلے تک ابو جہل دا خون نہیں نکلیا، آپ نے آرام نہیں کیتی۔ اتنی دیر اندر ابو جہل دے چیلے آئے نے، چیلیاں نے آ کے دیکھا حملہ کرنا شروع کیتا ہے،
لیکن ابو جہل نو پتا سی امیر حمزہ ہے کلا، لیکن دلیر اتنا ہے نا سارے دیا لاشاں بچھا دے گا. انہیں کہا رک جاؤ، غلطی میری ہے، میں نے بھتیجے نو ماریا، اے مینوں ماریا ہے، معاملہ برابر ہو گیا ہے، لہذا اینو جاون دیو. انہیں کہا ایک گل تے دسدا جا، مینوں کس وجہ سے مارے آئی؟ انہیں کہا سن دا جا، تجھے سننا چاہنا ہے میں تینوں دس کے جا رہا ہاں. اج تو بعد امیر حمزہ نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا. لبیک 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 ماشاءاللہ. بھی تو سارے اللہ نے بے عیب پیدا کیتا کہ نہیں کیتا؟ ہاتھ کھڑے کرو نا جنہوں بے عیب پیدا کیتا. ماشاءاللہ سارے بے عیب. اللہ نے ہاتھ دیتا ہے، زبان دیتی، بولن دی قوت دیتی. کمو پیش نعرہ میرے نام دا تو نہیں لگیا ہوگا، نعرہ تے لگا حضور دا. ایڈی ہولی ہولی کیوں گئی؟ کسے دا ڈر رہے یا اسی کسے دے کانے ہیں؟ ہاں جی، اساں حضور نال وفا کرنی تے انج دی کرو. اے جناب اے پنڈال ہے تمبو کناتا نو ہی پتہ لگے تے واقعی حضور دے دیوانے. انہیں شادیاں دے منظر بھی دیکھے ہونے، آج حضور دے دیوانے دے منظر بھی دیکھے. نعرہ زوردار ہاتھ چک کے مارنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں، جس ویلے آپ اتنا کہہ کے میرے آقا کو چلے گئے نے، میرے آقا دی خیریت معلوم کیتی ہے، نالے کہندے نے میں انجیاں گلاں کر کے آیا ہاں، ہن مینوں کلمہ پڑھا دیو. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ہے. جس ویلے کلمہ پڑھ لیا ہے، اج وقت آیا ہے احد دا میدان لگیا آیا ہے. جس ویلے احد دا میدان لگیا آیا ہے، ہندا نے جس ویلے وحشی نو بھیجیا ہے کہ دیے جا مینوں امیر حمزہ دا سر لے آ کے دینا ہے یا پھر انہوں قتل کر کے آنا ہے. میں تینوں اس جگہ تو آزاد کر دیاں گی، غلامی تو آزاد ہو جائے گا. اس ویلے انہیں کل کیتی ہے، جس ویلے کل کر کے حضرت امیر حمزہ واسطے بھیجے آئے. حضرت امیر حمزہ جس ویلے جنگ دے اندر تشریف لے کے آئے نے، جنگ لڑدیاں کئیاں نو آپ نے واسطے جہنم کیتا ہے، کئیاں نو جہنم رسید کیتا ہے. آج وقت آ گیا ہے جس ویلے وحشی آیا ہے، چھپتا چھپاتا کے انہیں حضرت امیر حمزہ دے پیٹ دے اندر آپ کی ناپ دے اندر پرچھا مارے آئے، جڑا آپ کی کمر دے وچوں پار نکل گیا ہے. جس ویلے پار نکلے آئے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا ہے، دیکھتا رہا ہے. جس ویلے حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے نے، انہیں تر کے آیا ہے، آ کے اپنا خنجر کٹ لینا ہے. خنجر کٹ کے حضرت امیر حمزہ دا پیٹ چاک کر دیتا جاتا ہے. اوے سنو سنو تیرے میرے نالج نہیں ہویا کہ جس ویلے تسا مر جائیے تیرا میرا پیٹ آ کے تیرا تے میرا دشمن چاک کر دے، آ کے تیرے تے میرے پیٹ کو چیر دیتا جاوے. اج حضرت امیر حمزہ میرے نبی دی عزت تے پہرا دے دیا. جس ویلے شہید ہو گئے نے، وحشی آیا ہے، آ کے آپ دا پیٹ جڑا ہے انہیں چیر دیتا ہے. جس ویلے دو ٹکڑے پیٹ دے کر دیتے گئے نے، آپ دا کلیجہ کڑیا ہے. کلیجہ کڑ کے آئندہ دے کو لے کے چلا جاتا ہے. جا کے کہتا دیکھ میں امیر حمزہ نعوذ باللہ قتل کر کے آ گیا ہوں. جس ویلے آپ کی شہادت ہو گئی ہے، انہیں ہندا نے پکڑیا کلیجہ پکڑ کے چبانا شروع کر دیتا ہے. اتنا چبایا کہ چباندیا نکلن کی کوشش کر دی ہے، لیکن جس ویلے نکلیا نہیں گیا انہوں زمین سے تھک دیتا گیا ہے. انہوں زمین سے سن دیتی ہے، کہتی ہے چل مینوں امیر حمزہ دی لاش دکھا. انہوں نال لے کے آنا ہے، آ کے حضرت امیر حمزہ دی لاشا حضرت امیر حمزہ دا لاشا دکھایا گیا ہے. جس ویلے لاشے نو دیکھا ہے، آ کے پتہ کی کر دیے، آ کے حضرت امیر حمزہ
آپ دے کناں نو کٹ دتا جاندا ہے آ کے آپ دے کن کٹ دیندی ہے آ کے آپ دا نک کٹ دیندی ہے آپ دے ہونٹاں نو کٹیا جاندا ہے آپ دی اکھاں کٹیاں جاندیاں نے سب کچھ کیوں ہویا صرف میرے نبی دے عشق نال ہویا بلکہ میاں صاحب بھی فرما گئے کہ جے سونا اوے میرے دکھ وچ راضی اساں سکھ انا تو وال ارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن آقا دے غلاموں اج نک کٹیا گیا ہے کن کٹے گئے نے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نے اج میں حضرت امیر حمزہ آپ دا بدن پکڑ کے انہیں ہار بنایا ہے ہار بنا کے جس ویلے لے کے ٹر پیندی ہے ہار بنا کے ٹرن لگی ہے اور شہید نظر آئے نے کسے دا نک کٹیا ہے کسے دے کن کٹے نے کسے دیاں اکھاں کٹیاں نے انہاں دے بھی ہار بنا کے لے کے ٹر پئی ہے جس ویلے مکے دے اندر داخل ہون لگی ہے ہار اپنے گل اندر پایا ہے دوسرے ہاراں دیاں پزیباں بنا کے پیراں اندر پائیاں نے اوے سنو میرے نبی دے وفادار سونے دی عزت دے پیرا دے کے گئے دے کے گئے نے انہاں دے نک تے کن کٹ دتے گئے نے انہاں دیاں زباناں کٹیاں گئیاں نے ہونٹ انہاں دے کٹے گئے نے انہاں دیاں اکھاں نو کٹ دتا گیا ہے بلکہ کافراں نے ہار بنا کے اپنے گلے دے اندر پایا ہے اپنے گلے اندر ہاراں نو پایا ہے آؤ پھر سن دے جایا جے جس ویلے گلے دے اندر ہار پا دتا گیا ہے حضرت امیر حمزہ دے بدن دے ٹکڑے لے کے چلی گئی ہے اب وقت آیا ہے حضرت امیر حمزہ نے تینوں تے مینوں دسیا ہے حضور دی عزت واسطے نک کٹانا پوے کٹایا جا سکدا ہے ہاتھ کٹانے پون کٹائے جا سکدے نے کن کٹانے پون کٹائے جا سکدے نے اکھاں کڈانیاں پون کڈھائیاں جا سکدیاں نے لیکن آقا دی عزت تے جڑا ہے سودے بازی نہیں کیتی جا سکدی حضور دی عزت تے پیرا دینا ہی دینا ہے میاں صاحب بلکہ اس جگہ تے وارے شاہ بولے آئے کہ جے کر یار دے نام ملے تانا جھولے پال یہ تھلے سٹیے میرے کریم آقا دے غلاموں پیارا دینا میرے آقا دی عزت تے میں دینا ہے میرے آقا نال وفاواں کرنیاں تے میں کرنیاں نے آؤ آخری گل کر کے اجازت چاہواں گا آؤ میں لے کے جاواں سونے نبی نال پیار کرنا ہے کیویں کرنا ہے نبی دی عزت تے پیارا دینا تے کیویں دینا ہے میرے آقا نال وفاواں کرنیاں تے کیویں کرنیاں نے قرآن کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک اچھا اس جگہ تے گل یاد آ گئی تو سائے دیکھو کافراں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اساں حضور دا ذکر مٹا دئیے مٹا سکے مٹ کے میں سکتا ہے کہ حدیث ہے نا کریم آقا نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ میں اپنی ربوبیت کا اعلان ہی انہاں دی وجہ تو کیتا ہے جی اینو پیدا نہ کرتا ربوبیت کا اعلان نہ کرتا جنہاں دی وجہ تو رب نے ربوبیت کا اعلان کیتا ہوئے
تو پھر رب خود فرمائے محبوب اساں تیری خاطر تیرا ذکر بلند کیتا. سبحان اللہ. رب چاہتا تو رب اتنا بھی تے کہہ سکتا سی کہ محبوب اساں تیرا ذکر بلند کر دیتا، لیکن رب نے فرمایا محبوب تیری خاطر تیرا ذکر بلند کیتا ہے تاکہ لوگاں نو پتہ چلے میرا نبی تواڈی تعریفاں دا محتاج کوئی نہیں. یہ تے او نبی ہے، یہ دی شان اساں اتنی بلند کیتی ہے، اتنی بلند ہے جڑا انہاں دی تعریف کرے گا رب او دا بھی ذکر اونچا کرے گا. تسی کہو گے مولانا یہ کیویں ہو گیا کہ پھر بندہ حضور دی تعریف کرے پھر بندے دا ذکر کیویں بلند ہوتا ہے؟ میں کہ نہیں، یقین نہ 14 صدیاں بعد ممتاز قادری نو دیکھ لو، وڈا نمازی نہیں سی جناب جنہیں ساری سر رات تہجد پڑھی ہوئے، ساری سر رات نماز عشاء دا جناب ایک ایک قیام جڑا نا جناب انہیں گھنٹے گھنٹے دا کیتا ہوئے، انج دا وڈا نمازی نہیں سی. کوئی جناب کوئی وڈے پیر صاحب نہیں سن کہ جنہاں نے جناب لمبے لمبیاں تسبیحاں کھچیاں ہون، بھاویں حضور نال وفا کیتی ہوئے یا نہ کیتی ہوئے. حالانکہ بندہ نہ پیراں نو سمجھاوے بھی او اللہ دے بندے ہو کہ میں تسی ناراض نہ ہو جائے، میں انہاں پیراں دی گل کر رہا جڑے حضور واسطے نہیں نکل دے. ہاں جی، جڑے غیرت مند ایتھے بیٹھن نا ایتھے کوئی بیٹھ سکدا جنہاں پیر غیرت دا درس دیندا ہے. سبحان اللہ. او جناب نہ انہوں نے لمبیاں تسبیحاں کھچیاں، نہ کوئی تہجد وڈی لمبی چوڑی پڑی، نہ کوئی چلے کیتے. اچھا کسی وڈے گدی نشین بھی نہیں سن وڈی جگہ دے، لیکن پھر ایک کیویں ہویا؟ حضرت سلطان باہو آپ فرماندن کے غوث کتب سب اریرے اریرے عاشق جان اگیرے. کہ اس جگہ تے بڑے بڑے سالاں دیاں عبادتاں ریاستاں پیچھے رہ جاندیاں. جڑا ختم نبوت دا پہرا ہے نا حضور دا دین، حضور دی عزت دا پہرا انسان نو کچھ سیکنڈاں اندر اگے لے جائے. مینوں دسو بھی او کلیشاں وچوں 27 گولیاں نکلیاں کنی دیر لگی ہوئی گی؟ 2-4 سیکنڈ ہی لا لو. چلو جی 27 گولیاں نکل دیاں 27 سیکنڈ ہی لا لو. یارو دسو تے صحیح ساڈا نبی کتنا وفادار ہے جڑا نبی دی عزت تے 27 سیکنڈ پیارا دے رب او دا ذکر اونچا کرے، او نبی دا ذکر کتنا اونچا کرے. پھر دیکھو ایک بابا آیا انہیں جناب خود ویل چیئر تے بیٹھے. جی دیکھو نا کہ ہن فلسطین جناب فلسطین لٹیا جا رہا ہے، بیٹیاں دی عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں، جواناں نو جناب سٹیٹ فائر مارے جا رہے ہیں. انہوں نے تو جناب فلسطین پاکستان چ بنا دیتا نا 3.5 شہید کر کے. چیز ہے قبلہ بندے چ غیرت ہوے نا تے بندہ ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی کفر ہلا کے رکھ دے. تے جے بندہ بے غیرت ہوے نا تے حکمران بن کے بھی کفر تو ڈرتا رہتا ہے. ذہن چ رکھیا بندہ غیرت مند ہو. وہ ساڈا صدر کہہ رہا سی، انہیں کہا جی امت مسلمہ جو ہے نا یہ کمزور ہے، اس وجہ سے طاقتوروں کا بیانیہ جو ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں شرم نہیں آئی گل کر دیں امت تسی دسو بھئی جنگ واسطے بلاون تسی نہیں نکلو گے؟ کشمیر واسطے فلسطین واسطے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ دسو پھر مسلمان کمزور کیویں ہویا؟ امت مسلمہ کیویں کمزور ہو گئی؟ پتہ چلے امت مسلمہ کمزور نہیں، سارے حکمرانہ چو غیرت میں. بس اتنی گل تے جے غیرت سیکھنی ہے نا پھر کسے میرے نبی دے عاشق دے لڑ سبحان اللہ. جنوں گولیاں اوتھے ساڈے جناب گولیاں لگیاں، ایک نظام الدین صاحب نے پہلے بھی ساڈے یار سن، ہن تے ہور زیادہ محبت ہو گئی نا. انہوں نے 4 گولیاں لگیاں تے بعد رو رہے سن. میں باقی ساتھی کڑے سن، لوگوں نے پوچھا نا کیا قبلہ یار تو تے دلیر آدمی تو رو کیوں رہے؟ انہیں کہا رویا اس وجہ تو ہاں، گولیاں لگن دی وجہ تو نہیں رویا، رویا اس وجہ تو ہاں کہ میرا اتنا گندا خون ہے رب نو پسند نہیں آیا، میں شہید کیوں نہیں ہویا. جتھے جذبے انج دے ہون نا انج دے لوگاں نو تسی ختم کر سکدے نہیں. وہ کل دی گل ہے، کل رات اسی
تقریباً رات 2 بجے دا ٹائم سی. ایک لڑکا میرے کو آ کے بیٹھا نال قبلہ ساڈے مرکزی رکن شورا انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب بھی تشریف فرما سن. آپ بھی اتنے بیٹھے میں بھی سا. انہیں آ کے علامہ صاحب تمہیں پتہ ہے میں جس ویلے شیلنگ ہوئی ہے نا گولیاں چلائیاں میں اگے ود کے گیا میں موت نو لبدا رہا پر موت ہی میرے تو شرما رہی. یار جتھے انج دے جذبے ہون حضور دے دیوانے انہاں نے 3 شہید کیتے نے. اے جناب 3 لاکھ بھی شہید کرن حضور دی عزت تے پیارا ایویں ہونا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ کے لبیک اچھا بھی ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے جڑے تھکے ہو. اچھا سارے صحیح بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اللہ تمہیں جزا دے. اچھا سیانے تیز بڑے قوم ماشاءاللہ اتھوں دی کی نام ہے جی اس کے قوم سیالی عمر خان ماشاءاللہ. اللہ تعالی حضرت عمر جیسا جذبہ بھی عطا قبلہ. یہ تے وعدہ کر دے ہونا کہ دن ہوئے رات ہوئے. حضور نے فرمایا نا کہ لے لوہا کنہار کہ میں دین او دے چلیا ہاں جندیاں راتاں بھی دن دی طرح چمکدار. ہن دسو کہ جس دین بارے حضور کمن ایدیاں راتاں بھی دن ورگیاں چمکدار نے دسو او دی چمک نو کوئی بجھا سکدا ہے؟ انج دے لکھ انگریز دے لنڈے دے انگریز کٹھے ہو جاون کچھ کرن پے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ تسی دیکھو گے اسلام آباد جو واقعی اسلام والے آتے ہیں انشاءاللہ تسی دیکھو گے نظام مصطفیٰ آن والا ہے ان قریب ہے بالکل. بس اے اپنے دل وچ ارادہ کرو. اے نہ کہو کہ یار میں کلا ہوں پورے گھر دے اندر پھر ان میں کلے دا ووٹ کی کرے گا میں کلا ہوں کی کراں گا. دل وچ اے خیال کرو کہ یار میں کلے نے دین نافذ کر دیا بس. دین نو تخت تے لے کے آنا دین تے آ گیا نا انہوں سے تخت تے لے کے آنا اتھے لے کے آنا کہ پھر فلسطین دیاں بچیاں رومن نا ہاں جی پھر وہ ایک آواز ہوئے جدرو جناب فوراں پتہ چلے اوئے غوری آیا جے بندے دے پتر بن کشمیر دیا دھیاں نہ رومن پھر سری نگر دی مسجد دے اندر سپیکر چلا چلا کے بیٹیاں دی اس طرح لٹیاں جاون گیاں. تسی اے کہنا ہے بس میں کلا نظام مصطفیٰ جڑا نا لے کے آواں گا. جدو کلے کلے سوچو گے نا انشاءاللہ کئی تواڈے نال ہور رل جاون گے. بابا جی کہندے ہوندے سن کوئی بندے نے کہنا جی دیکھو جی میں کلا ہونا کہنا آپ نے فرمایا قبر تے حشر دے اندر تیرے کولو دوسریاں دا نہیں تیرے کولو تیرا ہی پوچھیا. یہ تیاری کر لو کہ ساڈے کولو ساڈا ہی پوچھیا جانا ہے. او نہ ہوے حضور پھر قبر و حشر اندر ساڈے تو منہ پھیر لیں. بہتر ہے اج کچھ کر جائیے قبر جائیے نا ذرا کہ یا رسول اللہ سی تو او یا ہور تے پتہ کوئی نہیں پر اے اساں کہنے ہیں کہ جدوں بھی سانو کسی نے نظام مصطفیٰ واسطے بلایا سی یا رسول اللہ تہاڈی عزت واسطے نکل یہ وعدہ کر دے حضور واسطے نکلو گے حضور نال وفا کرنی ہے حضور دی عزت تے پیارا دینا تے کیویں دینا آؤ پھر میں 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں ایک منظر پیش کر کے پھر اجازت چاہوں اچھا ماشاءاللہ یاد رہے. آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں آؤ میں 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں کہ آقا نال پیار کیویں کرنا ہے. میرے نبی نال ایک بچہ پیار کرنے والا ہے میرے نبی نال وفاواں کرنے والا ہے. جس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے جس ویلے تشریف لے کے آنا ہے میرے آقا نے آ کے اپنی نالین مبارک نو اتار کے میرے آقا نے رکھ دینا ہے. جس ویلے رکھ کے میرے آقا نے چلا جانا ہے. اس بچے نے کی کرنا ہے دیکھنا میرے آقا نے نالین اتاریا ہے میرے آقا دی نالین اتاری ہوئی لینی لے کے اپنی بغل اندر پا لینی بغل اندر پا کے چھپا کے کھڑا ہو جانا میرے آقا دا چہرہ تکدیاں رہ جانا. وقت آیا ہے جس ویلے دے باپ نو پتہ چل گیا ہے یہ تے محمد نو پیار کر
انہیں گھر تو نکلنا بند کر دیتا ہے، بکریاں چرانیاں بند ہو گئی نے، گھر تو آنا جانا بند ہو گیا ہے، گھر دے اندر جس ویلے بند کر دیتا گیا ہے، باپ نے زدو کو کیتا ہے مارے آئے انہیں کر دل دے وچوں محمد دا نام کٹ دے، انہیں کہا کچھ بھی ہو جاوے میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھے آئے تو حالے دیکھے کوئی نہیں، میں دیکھ لے آئے تو حالے دیکھے کوئی نہیں، پر تو اجے وہ میرا محبوب نہیں دیٹھا، جنوں بیک کے جن شرمال اوے جے چاہے وہ سیر کرن نور سارا گلشن سیس نوال اوے جے رکھے وہ ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ پھلا نالو بد بد جال اوے جتھے رکھے وہ قدم زمین تے وہ تو دھرتی لفدی جال اوے جے کھولے وہ بل زلفاں راہی راہ بھول جال اوے مینوں تساں آکھو گے مولانا حضور نوں جڑا ویکھدا سی اونوں تے رستے نظر آ جاندے سن، راہ بھول کے بھی جاندا ہے، میں کہدا ترجمہ اجدا نہیں بلکہ میں ترجمہ سمجھانا وا، جس ویلے مائی نے گٹھری سر تے چکی ہے میرے کریم آقا دا گزر ہویا ہے، میرے آقا فرمایا چل میں چھوڑ کے آنا وا، جس ویلے میرے آقا چھوڑ کے آئے نے واپسی تے پوچھ دیے کہندی ہے تیرا نام کی ہے، میرے آقا نے فرمایا تو دس تے صحیح کیویں آئی ہے تے، کہن لگی اوتھے ایک جادوگر ہے جہدا نام لوکی محمد کہندے نے اودے ڈر تو آئی ہوں، آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، کہندی ہے اپنا نام دس کے جا، میرے آقا نے فرمایا جدے تو ڈر کے آئی ہے میں محمد ہوئی انہیں میرے آقا نو دیکھا کہندی ہے جے تو اے تیرے ورگا جھوٹا نہیں ہو سکدا، چل کلمہ پڑھا کے اپنا غلام نکرانی بنا لے، مینوں کلمہ پڑھا دے اے او دے واسطے کہ جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ زلفاں دے ول کھول دے نے، جڑا میرے آقا نو دیکھدا ہے سونے دا ہو کے تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، لبیک 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 زلفاں والے راہی راہ بھول جا اوے آس بیٹا وہ سونا ماہی کتے ہور نظر نہ آوے کریم آقا دے غلاموں اس ویلے باپ نے نکلنا بند کر دیتا ہے، میرے کریم آقا تو باپ تو میرے آقا نو دیکھنا بند کر دیتا گیا ہے، اج گھر دے اندر رہ کے جس ویلے دن گزرتے گئے نے حتیٰ کہ میرے آقا دا دیوانہ بیمار ہویا ہے، جس ویلے بیمار ہویا ہے باپ نے حکیماں نو بلایا ہے، طبیباں نو بلایا ہے، حکیم طبیب آ کے دوائیاں دیندے نے، جس ویلے دوائیاں نال ٹھیک نہیں ہویا ایک وقت ایسا آیا ہے قریب آئی ہے ادھر ساواں ٹپنیاں شروع ہوئیاں نے، ایک پتر بھی اور کوئی نہیں، باپ جڑا آیا ہے آپ کے بیٹے دے سراندی دے کول بیٹھا ہے، انہیں گودی دے اندر سر رکھ کے کہندا ہے آندا تیری کوئی آخری خواہش ہوئے تے دس میں پوری کر دے ہوں، وہ دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے، رو کے آندا ابا تو میری گل نہیں
مننی انہیں کرے ٹوٹ کے واپس چلا جا انہیں کہا مانگ میں جان دے دیاں گا کیونکہ تو میرا ایک پتر ہے کچھ مانگتے صحیح کی منگنائی انہیں کہا چل پھر ایک دفعہ میرے آقا دا دیدار کرا میرے آقا نو بلا کے لے کے آؤ میں اپنے آقا دا دیدار کرنا ہے اس ویلے نے گل سنیے غصہ بڑا آیا ہے کنٹرول کر کے کہنا ہے آندا تیریاں ساواں ٹکدیاں پیاں نے اس وجہ تو میں بلاون جانا پیا وا ایویں گھروں نکلے آئے ٹردیاں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا ہے اس ویلے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا ہے آواز لے کے آندا ہے آندا یا محمد ہو اس ویلے میرے آقا نو آواز دیتی ہے آواز دے کے کہندا ہے پتر دی محبت دے اندر مجبور ہو کے آیا مینوں خالی نہ ٹوری میرا پتر بڑا بیمار ہے تیرا دیدار کرنے واسطے تڑپتا پیا ہے اس ویلے میرے آقا نے سنیا ہے میرے آقا نے فرمایا چلو میرے صحابہ آج اپنے عاشق کا پتہ لے کے آئیے یارا دیکھو تے صحیح بندہ وفا تے کرے میرے آقا نال حالے کلمہ میرے آقا دا نہیں پڑھیا تے میرے آقا پتہ لون آ رہے ہیں جنہیں کلمہ بھی پڑھیا ہوئے میرے آقا دی عزت تے پیرا بھی دیتا ہوئے سوچو میرے آقا دے نال کتنی وفاواں کرنگے میرے آقا کتنا پیار کرنگے اس ویلے میرے آقا دے صحابہ کھڑے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا تو چل میں آ رہا ہوں اتنی دیر اندر دا باپ تریا ہے آیا تورات نو کھول کے تلاوت کرتا پیا تورات دی تلاوت کر دیاں میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے نے میرے آقا آندیاں نال دیکھے آئے اس ویلے میرے آقا نے ادھروں جس ویلے میرے کریم آقا نے اپنا قدم دے گھر دے اندر ٹکایا ہے میرے کریم آقا دے عاشق کی نظر میرے آقا تے پہ گئی ہے جلدی نال اٹھ کے بیٹھ کے آئے انج لگیا جویں نکلی روح واپس آ گئی ہے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے میرے آقا نو جس ویلے دیکھے آئے دیکھ کے اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے آقا میں تہاڈی وجہ تو اتنا بیمار ہویا ہوں آقا میرا تہاڈے بنا دل نہیں لگدا تہاڈے بنا میں رہ نہیں سکدا جس ویلے روندا پیا ہے میرے آقا دی نظر دے بالت تے پئی ہے دیکھیا تورات پڑھدا پیا ہے میرے آقا نے فرمایا او بندہ خدا دس تے صحیح جڑی تورات تو پڑھنا پیا ہے ایدے وچ میں محمد دا نام آیا ہے کہ نہیں آیا اس ویلے اٹھتے دیکھے آئے جڑی جگہ پڑھ رہا سی اوتھے میرے آقا دا نام سی اوتھے میرے آقا دا نام دیکھیا اٹھتے ہاتھ رکھ کے کہندا مینوں پتہ کوئی نہیں او دا پتر بولے آئے بول کے آندا آقا جے ایمان دیاں نظراں نال دیکھیا جائے پوری تورات وچ تہاڈا نام لکھیا پوری تورات تہاڈا نام لکھیا ہے جس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے اودے تو نظراں ہٹائیاں نے اپنے عاشق کول دیکھیا ہے کہندا حضور دسو تے صحیح میں کدی تواڈے کول آ کے بیٹھا کوئی نہیں کدی جویں تواڈے صحابہ محبت کردے نے انج دی نہیں کر کے دیکھی دسو میں ہن کلمہ پڑھاں رب مینوں معاف کر دے گا میرے آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں محمد تیری شفاعت دی ذمہ داری لینا یارا اس جگہ تے صرف اتنی گل سوچو جنہیں کوئی عبادت بھی نہ کیتی ہوئے کوئی ریاضت نہ کیتی ہوئے فقط محبت مصطفیٰ فقط کیے محبت مصطفیٰ ہے حضور نے فرمایا حالے کلمہ بھی نہیں پڑھیا حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ تیری شفاعت دی جڑی نا ذمہ داری وہ میرے تے آئی اچھا دیکھو کہن دا مقصد صرف اتنا ہے اس بندے دی نماز بھی قابل قبول نہیں قرآن دی تلاوت بھی قابل قبول نہیں جے میرے کریم آقا دی محبت اتنی بھی کمی آ گئی یاد رکھنا سانو تے قرآن دا نماز دا پتہ ہی نہیں سنا تے حضور نے دسیا حضور آئے تے پتہ چلے آؤ پھر میرے کریم آقا دے غلاموں جس ویلے میرے کریم آقا نے گل کیتی ہے اگوں رو کے کہندا ہے آندا ہے آقا میرے نال وعدہ کرو مینوں جہنم دیاں کالیاں گھاٹیاں تو کڈ کے جنت وچ پہنچا دیو گے میرے آقا نے فرمایا میں وعدہ کرنا اتنی دیر اندر کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ
کنجوسی نہیں کرنی، اچھا پڑھو حق میرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے دے اندر رکھ دیو، دوسرے پاسے ایک دفعہ پڑھیا کلمہ او دا ثواب رکھ دیو، 7 زمین 7 آسمان دا وزن کم ہو جائے گا، کلمے دا ثواب بڑھ جائے گا۔ ہاتھ چک کے نالے پڑھنا اچھی آواز وچ لا حق لا اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوبے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الا اللہ میرے کریم آقا دے غلاموں، میرے آقا نے جس ویلے کلمہ پڑھایا ہے یہ روح پرواز کر گئی ہے، جس ویلے روح پرواز کی ہے میرے کریم آقا اٹھ کے چلن لگے نے، اور بالک نے آواز دیتی ہے، آواز دے کے کہتا ہے او محمد تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرا نہیں تیرا ہو گیا ہے، میرے کر انہوں اپنے نال لے جاؤ، میرا نہیں تیرا ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو میرے صحابہ ایڈی میت نو لے لو، اینو غسل بھی دیو، اینو کفن بھی دیو، ایدا جنازہ میں پڑھانا ہے، غسل بھی تساں دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، جنازہ پڑھانا ہے۔ اس ویلے جنازہ پڑھایا گیا ہے، میرے کریم آقا نے وعدہ کیتا سی جہنم دیاں کالیاں گھاٹیاں تو کڈ کے جنت اندر پہنچاواں گا۔ اوے سنو سیال عمر خاطر منا لیو، آؤ ذرا توجہ کرو، میرے نبی نال وفا کر کے دیکھو، نبی دی عزت دے پیرا دے کے دیکھو، نبی نال پیار کر کے دیکھو، پھر میرے آقا کتنا پیار کرتے ہیں۔ جس ویلے میرے نبی دا دیوانہ ایدی میت نو لے کے میرے کریم آقا دے نوکر جس ویلے قبر تے گئے نے، قبر دے اندر جا کے اترے نے، میرے آقا نے فرمایا باہر نکل آؤ، اج اینو میں محمد لاہ دے چتاراں گا۔ اوے سنگیو جدی لاہ وچ میرے آقا اتر جاون، سوچو تے صحیح کتنے نصیباں والا ہے۔ میرے آقا قبر وچ اتر کے بودیاں سردیاں دے دن تے سردیاں دیاں راتاں نے، میرے کریم آقا نے جس ویلے اتاریا ہے انہیں زمین تے رکھیا ہے، قبر اندر جس ویلے اتاریا گیا ہے میرے آقا دی پیشانی تے پسینہ آیا ہے، میرے آقا نے پسینہ صاف کر کے فرمایا او میرے عاشق دیکھ میں محمد نے تیرے نال کیتا وعدہ پورا کر دیتا ہے، تینو جہنم دیاں گھاٹیاں تو کڈ کے جنت وچ پہنچا چھوڑیا۔ یہ میرے نبی دی وفا ہے تے تیری میری وفا کی ہے۔ اگر اساں اپنی وفا دیکھیے نا تو یار حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اساں تے حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک حضور نو نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ تساں جو فرمایا ہے اونج تے سان دعوے کیتے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تے بعد دی گل ہے نا، پہلے بندہ نماز تے پڑھے حضور دی اکھاں نو ٹھنڈک تے دے۔ حضور فرماون کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور آکھن کے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک، حضور نے غریباں نال پیار کیتا، اساں غریباں دے حق تے قبضہ کر لئیے، اور بلکہ پتہ چلے نا جی فلانا بندہ اے
کچھ کر نہیں سکتا اسی نبڑ لواں گے وہ زمیناں تے قبضے کر لے ہاں جی وہ بیچارہ لیکن یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا کہ جنہیں کسی دی زمین اتے ایک گٹھ ایک بالسٹ بھی صرف کسی دی زمین اتے نہ حق قبضہ کیتا حضور نے فرمایا کہ قیامت میں رب 7 زمیناں دی مٹی اکھیڑ کے نا وہ دی گردن تے رکھے گا فرمایا کہ چل چک 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 ذہن چ رکھ لو کہ جناب ساڈے جڑے ذمہ دار ہوندے نا وہ حل مارن لگن گے نا کوشش کرن کہ تھوڑا جہا بننا نال لے دنے زیادہ ہے او بھائی او دے نال کیڑی برکت یا کیڑے دانے تواڈے ود جانے تے جے رب چاہے تے برساوے اولے تے او ساری فصل ہی برباد ہو جائے پھر وہ جڑی اتنی تساں ودھائی زمین اون کس کھاتے چ لے جاؤ یا تساں غریباں دے حق جڑے نے نا حق جڑے انہاں دے قبضے کر لے کہ اسی دن ہی موت آ جائے دسو پھر مینوں وہ تواڈے کس کام دی بادشاہ سکندر گیا نا تے انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ باہر رکھنے تے کھلے رکھنے کیوں لوگاں نوں پتہ چلے انہاں نوں پتہ چلے کہ میں جا رہا تے میرے ہاتھ کھلن تے خالی ہیں میں اپنی سلطنت چ کچھ نہیں لے کے جانا یار جس انسان دی اتنی اوقات نہ ہوئے کہ دنیا تے آوے تے اپنا بدن تے کپڑا نہ کوئی پا سکے جس دی اتنی اوقات نہ ہوئے دنیا تو جاوے تے بدن تے اپنے ہتھاں نال کپڑا نہ پا سکے وہ انسان کیڑی شے دا مان کرے تے کیوں نہ حضور نال وفا کریے تے پھر وفا کیتی نا غازی علم الدین نے ہاں جی تے سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے آپ نے فرمایا غازی دے قدماں نوں ننگا کرو حضور کیوں آپ نے فرمایا میں دے قدماں نوں چومنا ہے حضور اے درخانہ دا منڈا تسا سید و سادات حضور اسا چہرہ ننگا کرنے پیشانی چومو آپ نے فرمایا نہیں میں لوگاں نوں دسنا چاہنا جڑے لوگ ساڈے نانے دی عزت تے پہرا دے سادات انہاں دے قدماں تسا حضور نال وفا کرو حضور نال پیار کرو اور حضور نال پیار کرو گے تے یاد رکھنا کبھی دنیا اور آخرت میں بے عزت نہیں ہوگی تساں دیکھیا نہیں یارا ویل چیئر تے بیٹھے بندے نوں تے کوئی 10 روپے نہیں دیندا ساڈا بابا دنیا دے دلاں تے راج کر گیا کہ نہیں کر گیا اور حالے کر رہا کہ نہیں کر رہا وہ دی وجہ کی ہے کہ بابے نے ایک کوئی جملہ بولیا او کیا نا عدالت اندر جج نے انہیں کیا ایتھے لکھ کے دے دے اتنی گل ہے میں کچھ نہیں کراں گا بعد دی بعد میں ایتھے لکھ کے دے دے آپ نے فرمایا اے دس خانہ کعبہ کڑے پاسے جج کہندا جی اس جگہ تے اس پاسے خانہ کعبہ اچھا آپ نے نا انج کر کے ویل چیئر گھما کے کیا کروں تیرے نام پہ جاؤ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا یا رسول اللہ نے لکھن دے گلاں کر دین میں تے گردن لے کے آ گیا کہ جج نے کہا ہے تو کچھ بھول گیا ہوے گا اساں انج دا کچھ بھی لکھ کے نہیں اساں جان لے کے آئے اج لوگ انہاں نوں یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس جگہ تے بچے بھی بیٹھے ہوئے ایک گل بچیاں واسطے نہیں حضرت اے پہلے جڑا سی نا وہ چلو جوان سی لیکن حضرت طلحہ بن برہ بالکل چھوٹے جے بچے سن 10 سال دی عمر سی آپ دی حضور کول آئے ہاتھ چومیا چوم کے کہندے یا رسول اللہ اجازت ہوے تے پیر نہ چومو نکے نکے بچے اے جناب ٹک ٹکی لا کے نا انج کر کے مینوں ویکھ رہے کہ میری ذات دا کمال نہیں اے حضور دی بات دا کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یار کہ ساڈے نبی دی تعریف کر رہے ہیں بچے لطف اندوز ہو رہے ہیں میں کہ چلو انہاں بچیاں نوں دساں کہ بچیوں انج بھی عشق کر رہے ہو اس کو ود کے کرنا ہے کیونکہ حضور بلکہ خود حضور بچیاں نال اتنا پیار کرتے سن اگر نماز پڑھ رہے ہوندے نا کسی دے گھر چوں بچے دے رون دی آواز آنی حضور نے نماز مختصر کر کے جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے فرمانا او بی بی بچہ اپنا چپ کرا میں محمد نوں انہاں دا رونا بے قرار کر میرے نبی انہاں بچیاں نال حضور نے انج پیار کیتا حضرت انس رضی اللہ تعالی آپ فرماندے کہ میں حضور دے گھر دا خادم جو سا سامان لین جانا تے مینوں بھول جانا بچیاں نال کھیڈدا رہنا کہندے ایک دن تے ایسا ہویا فجر نو گیا سامان لین حضور نے کم بھیجیا زور دا وقت ہو گیا حضور تشریف لے کے جب میں حضور نو دیکھا تے مینوں یاد ہے کہ میں تے کم آیا سا کہندے میرے بدن تے لرزہ طاری ہو گیا حضور کی آکھن گے لیکن حضور قریب آئے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے نا گوڑیاں بھر زمین تے بیٹھ کے میرے آقا نے پیرا بھر بیٹھ کے نا انج کر کے حضرت انس بن مالک آپ دے بدن دے کپڑے سارے میرے آقا نے جھاڑے جھاڑ کے حضور نے فرمایا انس یارا خیال کریا کر اپنے کپڑے تے گندے نہ کریا
میرے نبی نے تو اتنا پیار کیتا ہے نا بچیاں نال. تساں حضور نال بچیوں پیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ صرف بچے بولن حضور نال پیار کرنا ہے نا؟ جی بالکل بچے کہہ رہے ہیں جی کرنا ہے. حضرت طلحہ بن برہ حضور دا ہاتھ چومیا, کہنے حضور اجازت ہوگی تے پیر نہ چوما. حضور فرمایا کیوں بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تمہارے نال بڑی محبت کرنا. حضور فرمایا کتنی؟ یا رسول اللہ جو کہو گے میں کراں گا. حضور نے تلوار دیتی تے فرمایا چل پھر اپنے پیو دی گردن قلم کر میرے کو لے کے. آپ نے تلوار پکڑی تے لے کے دوڑ پینا. حضور نے آواز دے کے فرمایا او طلحہ واپس آ جا, میں پیو مراون نہیں آیا, انہاں دی عزت ودھاون آیا. انہاں دی میں عزت ودھاون آیا, انہاں نوں مراون واسطے نہیں آیا. حضرت طلحہ واپس آیا, وقت آیا آپ نے بیمار ہو گئے. حضور نے روز جانا پتہ لے کے آنا, روز جانا پتہ لے کے آنا. ایک دن حضور گئے نا تو حضور نے آپ کے والد برہ نو فرمایا, فرمان لگے اج رات تیرے پتر نے بچنا کوئی نہیں, اگر ٹر جاوے پھر مینوں بلاویں, میں محمد جنازہ پڑھاواں گا. ہاں جی یار جہاں جنازہ استاد پڑھاوے پیر پڑھاوے بندے آندے نے بندہ بخشیا ہویا, تے جہاں جنازہ 1,26,000 نبیاں دا پیر پڑھاوے. حضور فرماون میں جنازہ پڑھاواں گا. آپ چلے گئے, رات نو انہاں دا وصال ہو گیا. تے وصال تو پہلے انہاں نے گل کیویں کیتی اپنے پیو نال؟ حضور چلے گئے نا, پیو نو بلا کے کہنے لگے ابا گل سن. حضور نے کی کہا؟ انہاں کہا تو اس گل نو چھوڑ, آپ پیو پتر بہ کے اج آخری گلاں کر لئیے. نہیں دسو تے صحیح. حضور کہہ کے گئے کہ اج رات تو بچنا کوئی نہیں, تے جدوں تیری روح پرواز ہونی حضور نے فرمایا پھر میں جنازہ پڑھاواں گا, مینوں بلایا جی. حضرت طلحہ بن برہ رو کے فرمایا حضور نو نہیں بلاؤں, حضور نو بولو تے صحیح, حضور نو نہیں بلانا. جب اے گل کی نا تے حضرت برہ دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے, وہ رو پے کہ یار جنہاں دے واسطے تلوار لے کے ٹر پیا سے, اج حضور کہہ رہے میں جنازہ پڑھانا, تو کہنا بلانا نہیں. یہ کی چکر ہویا؟ تے اے تے صرف عشق دی گل سی نا اندر سی. آپ نے فرمایا کہ اس وجہ تو نہیں بلانا کہ جنہ راواں تو حضور نے رات نو گزر کے آنا ہے نا, اتنے نہیں یہودیاں دے گھر, وہ نہ ہوئے کوئی یہودی میرے نبی نو تکلیف دے. اے طلحہ بن برہ تو برداشت نہیں ہونا. بلکہ بوٹا گجراتی کہہ گیا عشق چنانو لگ جانا, سک جاندے بانگ گانیاں تے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے. لوکی مار دلے نالے تانیاں دے, ہجر فراق جتوں دا پایا پھرا, ہر اجڑ جاندے کھانے دنیا دے, پورے عشق دے بچے کبھی نہیں چھٹدے. چھٹ جاندے جیلے خانیاں دے. حضرت طلحہ بن برہ نے اپنے والد نو بلایا ہے, بلا کے کہنے آندے نے ابا میرے آقا کی کہہ کے گئے نے. باپ نے کہا آقا نے فرمایا ہے اج رات تو بچنا کوئی نہیں, جس ویلے تیری روح پرواز کر جاوے گی پھر میرے آقا جنازہ پڑھاون آون گے. اگوں اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے, رو کے آندے نے ابا جس ویلے میں ٹر جاواں پھر میرے آقا نے نہ بلاوی, کیونکہ
جنہوں راواں تو میرے آقا نے گزر کے آنا ہے انہاں رستیاں تے یہودیاں دے گھر نے ہونا ہوئے کوئی یہودی میرے کریم آقا نو میری وجہ تو تکلیف پہنچا دے طلحہ تو برداشت نہیں ہونا طلحہ تو برداشت نہیں ہونا طلحہ نہیں برداشت کر سکتا کوئی میرے آقا نو میری وجہ تو تکلیف دے میرے تو برداشت نہیں ہونا اس وجہ تو میرے آقا نو نہیں بلانا جذبہ دیکھو تے صحیح 10 سال دا بچہ ہے اتنا بڑا جذبہ ہے لیکن جس ویلے رات کو روح پرواز کر گئی ہے باپ نے جنازہ پڑھایا ہے جنازہ پڑھا کے جس ویلے دفن کر دیتا ہے جس ویلے صبح دے ویلے میرے آقا کو لائے نے میرے آقا نے فرمایا طلحہ دا کی حال ہے آندے نے آقا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا میں کیا سی مینوں بلانا ہے اور رو کے آندے نے آقا طلحہ نے منع کیتا ہے کہہ کے گیا ہے آقا نو نہیں بلانا او نہ کوئی یہودی تکلیف دے دے جس ویلے میرے آقا نے حضرت طلحہ دا عشق لے کے آئے میرے قریب آقا نے اپنے صحابہ نو بلایا ہے بلا کے فرمایا چلو صحابہ چلیے اپنے عاشق کی قبر تے اپنے عاشق کی قبر تے چلیے چل کے دے واسطے دعا کر کے آنے آؤ جس ویلے میرے آقا نے نبی دے دیوانے ٹر پے نے میرے آقا دے نال حضرت طلحہ دی قبر تے آئے نے میرے نبی جس ویلے قبر تے آئے نے آ کے میرے آقا نے جس ویلے قبر نو دیکھے آئے نالے میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے نے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی ہے مولا جس ویلے طلحہ تیری بارگاہ چ حاضر ہوے یا اللہ تو اینو مسکراندا ملی تینو مسکراندا میرے نبی نے دعا کیتی ہے تو اینو مسکراندا ملی تینو مسکراندا ملے پتہ چل گیا ہے جس ویلے بندہ میرے آقا نال وفا کردا ہے دنیا دا ہر بندہ پھر میرے آقا نال جس ویلے بندہ وفا کرے گا پھر یاد رکھنا دنیا تے بھی عزت ہوئے گی قبر و حشر تے بھی عزت ہوئے گی ورنہ اس گل نو اپنے پلے بن لو بندہ میرے نبی دے دین دا غدار ہو کے ٹر جاوے اگر جے میرے آقا دا غدار ہو کے ٹر جاوے نہ دی عزت ایتھے رہنی ہے نہ قبر تے نہ حشر اندر رہنی ہے اگر جے چاہندے ہو تیری تے میری عزت رہے پھر نبی دی عزت دے پہرے دار ہو جاؤ نبی نال پیار کرو میرے آقا دی عزت دے پہرا دیو ورنہ یاد رکھنا سید کفایت علی کافی بھی کہہ گئے نے کہ تو ہر کسی نے مک جانا ہے لیکن میرے آقا دا نام اونچا رہنا ہے آپ فرما کے گئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا شہنشاہ بلبلیں
رسول اللہ کا دین حسن اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اور سب ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ذات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم تاجدار ختم نبوت وعدہ کرتے ہو بھائی وعدہ کرتے ہو بھائی اگرچہ سانو دن یا رات کسے وقت بھی حضور دی عزت واسطے بلایا جائے اساں اپنی اولاد اپنی جان اپنا مال ہر طریقے نال حضور دی عزت واسطے اساں حاضر ہوں انشاءاللہ اصل وچ نا انہاں نے سمجھا کہ اساں اتنے شہید کیتے تے ہن دنیا جڑی پیچھے ہٹ جائے گی انہاں نوں پتہ ہی نہیں قبلہ لوگاں نوں جڑے شہید ہو گئے انہوں نے ڈیرہ غازی خان دا ایک شہزادہ شہید ہویا نا گھر والے جس ویلے میت نوں لے کے جاون لگے نا تے انہاں دا جذبہ دیکھو غریب لوگ بیچارے میرے سامنے دی گل ہے او جیب وچوں نا 10,000 روپیہ کڈ کے دے دیتے کیوں دے رہا سی انہیں کہا جی دیکھو سانو تے مبارک دیتی تساں اساں تے مبارک دے مستحق ہاں کہ ساڈا شہید ہو گیا اے 10,000 اس وجہ تو رکھو جڑے زخمی نے انہاں دا علاج کرا ایڈا بڑا جذبہ سانو انہاں دی جماعتاں جو لیا کے رکھا اے جذبہ اودوں ہی آندا جدوں بندہ حضور دا وفادار ہو اپنا شہید ہو گئے حالے میت لے کے کوئی نہیں گئے میت سامنے پڑی 10,000 کڈ کے دے رہا صاحبزادہ صاحب قبلہ صاحبزادہ انس صاحب کہ اے تساں رکھو جی اے زخمیاں دا علاج کرا یاد رکھو یہ جذبے ادو ہی آنے جب بندہ حضور نال وفا کرے ہاں جی انہاں نوں بھی لکھاں سلام کروڑاں سلام اپنا شہید بھی دیکھیا پھر بھی انہاں نوں حضور دی زخمی امت یاد ہاں جی یہ جذبے ادو ہی آنے جب بندہ تو وعدہ کر دیو حضور دی عزت دے پیرا دیو گے حضور نال وفا کرو گے حضور نال پیار کرنا ہے انشاءاللہ قبلہ راجہ معین صاحب اور جتنے بھی انہاں دے عزیز و اقربا جنہاں نے مل کے پروگرام سجایا اللہ کریم تمام دا اپنی بارگاہ دے اندر انتظام سجانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے انہاں دے گھر وچ اگر کوئی مقروض ہے اللہ قرضے تو نجات دے اگر کوئی بیمار ہے اللہ شفا دے بے اولاد ہے تو رب اولاد دے انہاں دے گھر وچ نہیں بلکہ جتنے بھی اہل مجمع بیٹھے ہو جو بھی تکلیفاں پریشانیاں رب دور کرے تے اللہ تعالیٰ سارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے آمین وما علینا الا البلاغ
خدا دے واسطے ایک بار خدا دے واسطے ایک بار آجا ٹر چلیا صفا جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا وقت گزرا کی یاد میں وقت گزرا جو آپ کی یاد میں آپ کی یاد میں وقت گزرا جو آپ کی نورانی ساتھ پھیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا یا آلے رسول صدقہ اصحاب رسول صدقہ اجداد رسول سلام جمعی صاحب اشتیاق صاحب کامران صاحب جتنے بھی مل ملا کے میں نے محفل پاک منعقد کیا یا الہی قبول و منظور فرما گھر کے اندر جتنے بیمار نے شفا عطا فرما جو بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما جو مقروض نے قرضہ تو نجات عطا فرما یا الہ العالمین حضور کا صدقہ انہاں کے جتنے عزیز و اقربا گزر گئے تمام دی بخشی فرما جنت چالا مقام عطا فرما جتنے اہل مجمع بیٹھے ہیں یا الہی انہاں دی جو بھی نیک دلی خواہشات میں پوریاں فرما یا الہی حضور دے میلاد دا صدقہ انہاں دل جو بھی خواہش پوری فرما حضور دا صدقہ یا الہی شام عراق برما کشمیر فلسطین بوسنیا چیچنیا عراق پاکستان جس جگہ تے بھی مسلمانوں کے اوتے ظلم و تشدد کیتا جا رہا ہے یا الہی مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرما یا الہی اسلام دا بول بالا فرما کفر دا مقابلہ فرما فلسطین و کشمیر نو آزادی عطا فرما مسلمانوں نو آزادی عطا فرما یا الہی جڑے والدین بیٹیاں واسطے پریشان ہونے واسطے نیک اسباب پیدا فرما حضور دا صدقہ یا الہ العالمین تمام دے بچیاں نو یا الہی دین مصطفیٰ تے استقامت عطا فرما دین دا خادم بنا سانو سارے نو حضور دی عزت نال وفا کرن دی توفیق عطا فرما یا الہی پاکستان نے سانو سب نو تحریک لبیک دی رسالت بنا یا الہی نظام مصطفیٰ دیکھنا نصیب فرما حضور دا صدقہ یا الہی تخت تے نظام مصطفیٰ دیکھنا نصیب فرما یا الہ العالمین حضور دا صدقہ سانو نیک حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرما یا الہی انہاں حکمراناں نو ہدایت عطا فرما اگر ہدایت انہاں دے نصیب وچ نہیں یا الہی انہاں نو رستو نابود فرما حضور دا صدقہ یا الہی جڑے فلسطین دے اندر ظلم و تشدد کر رہے انہاں
انہوں نے نستو نابود فرما کشمیر دیاں بیٹیاں رشتہ لٹیاں جا رہے یا الہی انہوں نے نستو نابود فرما تے بیٹیاں دی رشتہ دی حفاظت فرما یا الہی حضور صدقہ ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما راجہ معین صاحب نے کاروبار واسطے کہا یا الہی انہاں نوں حلال نیک رزق عطا فرما حلال کاروبار عطا فرما اور جتنے ایتھے اس جگہ تے بیٹھن جو بیچارے دل وچ لے کے بیٹھن کہ ساڈے واسطے بھی دعا ہوے یا الہی تمام نوں نیک روزگار عطا فرما یا الہی سانو سب نوں حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک